نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ غزوہ بدر کا تذکرہ جاری ہے۔ یہاں پر ایمان والوں کو جو ہے وہ کامیابی کا راز بتا دیا گیا کہ جنگ کے موقع پر کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا حرف ندا اور آمنو جو ہے صیغہ ماضی ہے، پاسٹ ٹینس۔ اذا جب، اس کا مطلب بھی جب ہوتا ہے اور اذا کا مطلب بھی جب۔ لقیتم تم بھیڑو، تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، فئتن دشمن سے، لشکر سے، فاثبتوا پس ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم کا لفظ جو ابھی ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ واذکروا اللہ، واو کا مطلب اور، اذکروا یاد کرو، اللہ کو، اللہ کی ہاں کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، تو جس سے یہ بات پتہ چلی یہ آبجیکٹ ہے، اور اللہ کو یاد کرو کثیرہ، کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جنگ کے موقع پر جو ثابت قدم رہنا یہ پہلی شرط ہے۔ اگر ثابت قدم نہیں رہیں گے تو پھر انسان کو جو ذہن ہی صحیح کام نہیں کرتا بھی جنگ جو کیسے لڑنی ہے۔ اور اللہ کو یاد کرنے سے مراد ایک تو یہ کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا یہ کہ قیام کی حالت میں بیٹھے ہو یا لیٹے ہو ہر طرح اللہ کا جو ذکر کرنا۔ جیسے حدیث میں آیا کہ عالم دین کا جو سونا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ تو جنگ کے موقع پر اللہ کو یاد کرنا تاکہ اللہ کی طرف سے مدد آ جائے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ تم دشمن سے جو ہے وہ جنگ کی تمنا نہ کرو، اگر جنگ ہو جائے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو، تم دشمن کی چیخ و پکار سنو تو تم خاموش رہو۔ تین موقعوں پر اللہ پاک کو خاموشی پسند ہے۔ ایک یہ کہ تلاوت قرآن کے وقت، دوسرا یہ کہ جنگ کے موقع پر، اور تیسرا یہ کہ جنازہ کے وقت خاموشی کے ساتھ جو جنگ کرنی ہے اور تمام تدبیر جو ہے اختیار کرنی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کمانڈر بھی تھے۔ آپ یہ تمام تدابیر بتایا کرتے تھے کہ کس طرح جو جنگ لڑنی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر جو پہلی چیز بتائی کہ ثابت قدم رہنا، دوسرا یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا، اور اس کے بعد وطیعوا اللہ وطیعوا الرسول، وطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی۔ ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے بھئی فیصلہ کیا کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کے حکم کو مانا ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ سوال کیا کرتے یسألونک عن الانفال، کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم یہاں پر فرمایا صحابہ نے اس کو مانا تو ان کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی وَلَا تَنَازَعُوا، اور جھگڑا نہ کرنا آپس میں۔ فَتَفْشَلُوا، پس تم نامرد ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ یہ تمام اصول بتائے گئے بھی جنگ کے موقع پر ان کو جو اختیار کرو، انہی میں کامیابی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب یہ تمام چیزیں ہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہوگا، ان کے حکم کو مانا جائے گا، آپس میں جھگڑا نہیں کیا جائے گا، تو یہ تمام چیزیں صبر میں آ جاتی ہیں، اور اسی میں اللہ پاک نے جو کامیابی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ بات فرما دی گئی کہ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین، الذین وہ لوگ، کاف مانت ان لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلے، من سے، دیارہم اپنے گھروں سے۔ یہ الفاظ جو پہلے گزر چکی ہیں، آپ کے ذہنوں میں ان کا ترجمہ ہوگا بطرا ورئاء الناس، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے، ویصدون عن سبیل اللہ واللہ، اور اللہ پاک بما یعملون محیط، جو وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو ابو جہل نے جب یہ بات دیکھی، ابھی ابو سفیان کا لشکر جو ہے ابھی حفاظت وہاں سے نکل گیا ہے،
تو لوگوں نے ابو جہل سے یہ بات کہی، اب ہم نے یہاں پر ٹھہر کے کیا کرنا ہے، اب ہم بھی واپس میں مکہ جاتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ابھی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ابھی تو ہم یہاں پر پڑاؤ کریں گے، ٹھہریں گے، شراب پئیں گے اور اس کے بعد گانا یا موسیقی کی محفل ہوگی، اس کے بعد اعلان ہوگا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے بھی ہم یہاں پر فاتح کی حیثیت سے ہیں۔ تو پھر اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ گڑھے میں گر کے یہ لوگ مرے، 70 سردار مارے گئے، 70 کے قریب قیدی بنائے گئے۔ تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، کیونکہ اللہ پاک کو جو ہے غرور و تکبر پسند نہیں ہے، اللہ پاک کو تو عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگرچہ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو مسلمان جو تھے انہوں نے اللہ کے رستے میں ہر طرح کے جوہر دکھائے اور اسی وجہ سے انہیں کامیابی بھی ہوئی۔ تو مسلمان جو تھے انہوں نے صبر بھی کیا، آپس میں اتفاق و اتحاد سے بھی رہے، کیونکہ اگر آپس میں اتفاق و اتحاد نہ ہو تو پھر مسلمان جو ہے کبھی کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کفار کے دلوں میں ان کا رعب جو ہے پیدا نہیں ہو سکتا۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں ہے لیکن ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا اور۔ تو صحابہ کرام وہ مجاہد تھے کہ جنہوں نے بہادری کا جوہر دکھائے اور پھر اللہ پاک نے ان کو جو کامیابی بھی نصیب کی۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائے گی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وَإِذْ اور جب زیّنَ مزین کر دیا، اردو زبان میں بھی ہم مزین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لہم واسطے ان کے، شیطان نے۔ اب نون کے اوپر جو پیش ہے تو یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سبجیکٹ کی یہ یعنی فاعل کی یہ پہچان ہے، اعمالہم ان کے اعمال کو۔ اب مشرکین جب مکہ سے نکلے تھے تو ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ بنی بکر کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، اگر یہ یہاں سے نکل گئے ہم تو بنی بکر والے جو ہے کہ ہمارے گھروں کے اوپر جو حملہ نہ کر دیں اور انہیں تباہ و برباد کر دیں۔ تو شیطان جو تھا وہاں پر سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، جو بنو کنانہ کا جو سردار تھا۔ تو شیطان نے کہا کہ بھائی میں یہاں پر سردار ہوں، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، آج تم جو بھی کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، آج تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ وقال لا غالب لكم اليوم، وقال اور اس نے کہا، قال جو صیغہ ماضی ہے پاسٹ ٹینس، اگر قالو ہو تو ان سب نے کہا، قال اس سے ایک شخص نے کہا، تو قال یعنی شیطان نے کہا لا نہیں، غالب لکم غالب ہے تم پر، اليوم آج کے دن تم پہ کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا، من الناس لوگوں میں سے، وَإِنِّي اور بے شک میں جار لکم تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر جب شیطان جو ان کے ساتھ اسی طرح ہے اور وہ بھی یہی سمجھتے رہے بھی یہ سراقہ بن مالک ہے، قبیلے کا سردار ہے، تو شیطان نے بدر کے میدان میں جب دیکھا کہ فلما ترات الفیتان، فلما پر جب ترات الفیتان دیکھا، فیتان دو جماعتوں کو یعنی مسلمانوں کو اور کافروں کو دیکھا، نکسا مڑا علا پر عاقبی اپنی ایڑیوں کے بار جو ہے مڑا، نکسا علی عاقبی وقال انی بریء منکم، وقال اور کہا انی بے شک میں بریء منکم اس سے مبرہ ہوں۔ تو شیطان اصل میں جب کفار کے لشکر کے ساتھ ملا ہوا تھا تو اللہ پاک نے جب یہ دیکھا بھی کافروں کے ساتھ شیطان کا لشکر بھی ہے تو اللہ پاک نے پھر جو ہے وہ فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ تو شیطان نے جب فرشتوں کی فوج دیکھی تو پھر اپنی ایڑیوں کے بار جو مڑا اور اس کا ہاتھ جو ہے ایک مشرک کے ہاتھ میں تھا، اور حارث بن حشام نے جب یہ دیکھا تو اس نے اس پر لعن طعن کی، بھائی تم پہلے کیا بات کہہ رہے تو اب تم کیا کر رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ بھائی جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اس نے کہا کہ بھائی انی بریء منکم، میں مبرہ ہوں تم سے، انی بے شک میں ارا دیکھتا ہوں، ما لا ترون جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ پاک کا عذاب جو سخت ہے۔ تو شیطان کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ پہلے یہ انسان کو کیا کہتا ہے اکفر، کہ کفر کر، ناشکری کر، فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے بھی میں تم سے مبرہ ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ اور قیامت والے دن بھی وہ یہی کہے گا کہ میرا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی،
میرا تو صرف اتنا ہی زور تھا، فاستجبتم لی، بس تم نے اس کو قبول کیا۔ تو شیطان وہاں بھی بالکل جو ہے وہ بیزاری کا اظہار کرے گا۔ تو شیطان جو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، تو شیطان نے اس وقت بھی جو ہے وہ یہ بات یعنی کفار سے کہی، اور جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بات ارشاد فرمائی اس موقع پر جب فرشتوں کی فوج آ گئی کہ خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ تمہارے دائیں طرف جو جبرائیل علیہ السلام اور ان کی فوج ہے، بائیں طرف جناب میکائیل علیہ السلام اور پھر اسرافیل علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کو جو خوشخبری دی۔ تو اللہ پاک کی نصرت جو ہے وہ ہر موقع پر مسلمانوں کے لیے آئی، فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور شیطان جو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے کسی موقع پر بھی جو انسان کی بہتری کے لیے نہیں سوچا۔ اللہ پاک ہمیں بھی جو شیطان کے حملوں سے جو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات درس سن رہے ہیں پابندی کے ساتھ سنتے رہیں تاکہ ان میں جو آنے والے الفاظ جو آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں، اور اس کے بعد اس درس کو جو ہے شیئر بھی آپ کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔